سنی انقلاب حضرت مولانا حماد جنوبی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج ہم جنوبی شہید رحمہ اللہ اور جملہ شہداء کی ارواح سے عہد کرنے کے لیے مشن جنوبی شہید رحمہ اللہ کے سچے جانباز ساتھی اپنے کام کاج چھوڑ کے، مصروفیات چھوڑ کے مشن کو سب سے مقدم رکھتے ہوئے یہاں مسجد صدیق اکبر میں جمع ہیں، اور یہاں پہنچ کر وہ ساتھیاں موجود ہیں انہوں نے بتا دیا کہ جنوبی شہید رحمہ اللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کے مشن سے عہد و وفا کرنے کے لیے، جیسے آج ہم نے اپنے کام کاج چھوڑ کر کے یہاں حاضر ہوئے، انشاءاللہ قیادت جب حکم کرے گی ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ میں صرف آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کروں گا۔ جنوبی شہید رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عزت ناموس کے لیے اتنی قربانیاں دوں گا کہ لوگوں کو اسلاف کی قربانیاں یاد آ جائیں گی۔ جنوبی شہید رحمہ اللہ نے قربانیاں دی ہیں، ان کے بعد آنے والے یا کے بعد دیگر تمام شہداء نے قربانیاں دی ہیں، اور یقیناً ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے اسلاف کی یادیں تازہ ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور پھر 38 سال کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں نہر کھدوانے کے لیے احد کی طرف سے جب راستہ بنانے کی تیاری ہوئی، اور اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی جب قبر کھل گئی تو دیکھا صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 38 سال پہلے احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرتے تھے، جب ان کی قبر کھلی ان کا جسم بھی صحیح سلامت تھا، اور ان کے اپنا جسم سے خون بھی بہہ رہا تھا، اور اس خون سے خوشبو بھی مہک رہی تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، آج سے کچھ عرصہ قبل آپ حضرات نے بھی امت اخبار میں پڑھا ہوگا، اور وہاں کے ذمہ دار ساتھی اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے لاہور کے حضرت مولانا شمس الرحمان معاویہ شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برابر میں جب قبر کھودی جا رہی تھی، ان کی قبر بھی کھل گئی، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا کہ مولانا شمس الرحمان معاویہ شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے صحابہ کرام کی عزت ناموس کے لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، ان کا جسم اور کفن بھی صحیح سلامت تھے، اور جیسے کہ ان کی قبر کھلی خوشبو سے پورا قبرستان بھی مہکنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سپاہیوں نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وفاداروں نے 1400 سال کے بعد بھی اپنی قربانیوں کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ جو جنوبی شہید رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے اتنی قربانیاں دوں گا، لوگوں کو اسلاف کی قربانیاں یاد آ جائیں گی۔ آج کے دن ہم سب یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام کے دشمن کا تعاقب کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور صحابہ کرام کی مدح، ان کے نام کو، ان کی مدح کو گلی گلی کوچہ کوچہ کریہ کریہ عام کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا ہم نے عملی ثبوت دینا ہے۔ آج سے 2 دن بعد انشاءاللہ العزیز 22 رجب کو لسبیلا چوک سے مدح صحابہ جلوس انشاءاللہ ہوگا، اس میں ہم نے خود بھی شریک ہونا ہے۔ خود تو ظاہر سی بات ہے ہماری حاضری فرض کے درجے میں ہے، ہم نے اپنے تمام کارکنان کو، تمام ہمدردوں کو، عوام اہل سنت کو لے کر انشاءاللہ العزیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر 22 رجب کو لسبیلا چوک میں ہم بھرپور انداز سے جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ جس طرح 22 جمادی الثانی کو ہم نے کراچی کے سرزمین پر ایک تاریخ رقم کی ہے، انشاءاللہ 22 رجب کو بھی ایسی ہی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ۔ تمام ساتھی عہد کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند اللہ سے عہد کریں، وعدہ کریں انشاءاللہ ہم 2 دنوں کے اندر اتنی بھرپور محنت کریں گے کہ قائد کراچی تشریف فرما ہے، ہم یہ عہد کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح 22 جمادی الثانی کو ہم قافلے لے کر آئے تھے، اسی طرح 22 رجب کو ہم قافلے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔